بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں نکاح اور طلاق کی ایک اور شکل بھی بیان کی جاتی ہے اور لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں جو چیز پیش نظر ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، یعنی 2 طلاق دے کر رجوع کرنے کے بعد تو تیسری طلاق دی جائے گی، تو پھر شوہر رجوع نہیں کر سکے گا۔ پہلی طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ پہلی طلاق اور دوسری طلاق کا بھی طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں، یہ بات میں پہلے بتا چکا۔ بالعموم یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں ایک سانس میں دے دی جاتی ہیں، ایک ہی سٹیٹمنٹ میں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چونکہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اس وجہ سے اب یہ عورت اس شخص کی بیوی نہیں بن سکتی، سوائے اس کے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے، تو پھر البتہ یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات بیان ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 229 آیت میں یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ جو طلاق کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، جس میں کہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، یہ 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 230 میں فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے، یعنی تیسری مرتبہ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر وہ اس کے لیے اس کے بعد حلال نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سوائے اس کے کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ ہمارے ہاں چنانچہ اس عورت کو کہ جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، اس شوہر کے لیے دوبارہ حلال کرنے کے لیے ایک طریقہ رائج ہے، جس کو کہ شاید اسی لیے حلالہ کہا جاتا ہے، کہ ایک اور صاحب اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ ان خاتون سے محض اس لیے نکاح کریں تاکہ کچھ عرصے بعد، چند دنوں بعد وہ ان کو طلاق دیں اور پھر یہ خاتون اپنے پہلے اس شوہر کے لیے دوبارہ نکاح کے لیے جائز ہو جائیں کہ جس نے ان کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ اس پروسیس میں اس بات کو بھی شرط کے طور پر مانا جاتا ہے کہ جب یہ نکاح ہوگا کہ جو اصلاً پہلے شوہر کو بیوی کو لوٹانے کے لیے ایک ہیلا بہانہ اختیار کیا جائے گا، اس کے نکاح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مرد اور عورت میں کہ جو میاں بیوی بنے ہیں، ان میں لازماً جسمانی تعلق قائم ہو۔ چنانچہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بھیانک عمل ہے حلالے کے نام پر، وہ یہ ہو رہا ہے بہت بڑی تعداد میں کہ مرد اپنی بیوی کو بے سوچے سمجھے 3 طلاقیں دیتا ہے اور پھر وہ خاتون کسی اور مرد کے حوالے کر دی جاتی ہیں، جن سے وہ ایک حلالے کے نام پر نکاح کرتی ہیں، اور پھر وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو میں بیان کر چکا، پھر وہ ان کو طلاق دیتے ہیں اور وہ پھر واپس ان کو لوٹائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ نکاح ایک ہی نکاح ہوتا ہے، ایک ہی طریقے کا، جس میں ایک مرد اور ایک عورت سنجیدگی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ شوہر اور بیوی بن کر زندگی بھر کا نباہ کرنے کے لیے معاشرے کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم آج سے ایک نئے خاندان کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے یہ نیت ہو، یہ ارادہ ہو کہ یہ ایک وقتی ہیلا کیا گیا ہے کہ جو
ان خاتون کو ان کے پہلے شوہر کو دوبارہ حوالے کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، تو یہ نکاح در حقیقت ہوا ہی نہیں۔ اس میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اس کو حلال کہنا یا حلالہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے سے اس گندگی کو ختم ہونا چاہیے، اور ہمارے دین کے پاکیزہ ماتھے سے اس گندگی کو صاف کرنا چاہیے۔ وہ آیہ مبارکہ تو در حقیقت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شوہر نے جب اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد وہ جان لے کہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد یہ بیوی واپس نہیں آئے گی، اس لیے طلاق سوچ سمجھ کر دے، اور یہ جان لے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے اور پھر رجوع کرے، کیونکہ اگر اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا تو پھر اب وہ کسی اور کی بیوی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ وہاں اگر وہ کسی وجہ سے اس کو طلاق دے تو اس کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اس میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اگر اس نے طلاق دی اور رجوع کیا اور پھر طلاق دی اور پھر رجوع کیا تو تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد یہ بیوی اب پھر اس کی بیوی نہیں بن سکے گی۔